مشہور زمانہ اسلامی لیڈر محمد اعظم، انہوں نے علماء کو بٹھایا۔ اس زمانے میں علماء کا کام صرف علم ہوتا تھا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ ہم وقت کتابوں کے درمیان ہوتے تھے اور بادشاہان ان کے انتظار میں ان کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، اور بادشاہان دا درست جہان واڑا پراتے دی اور لکا خاورے پا دربار دا درویشان۔ بادشاہ ان کی گلی کے سامنے ایسے کھڑے رہتے تھے جیسے مٹی پڑی ہوتی ہے۔ عالم دین کو فرصت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، اور بادشاہ اس پر فخر کرتا تھا۔ تو محمد اعظم نے علماء دین سے دریافت کیا، طرابلس کے علماء کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ بیت المقدس ہمارا ہے اور قبضے میں عیسائیوں کا ہے، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی طریقہ بتا دو ورنہ میں حکومت چھوڑتا ہوں۔ ایسی بغیرت حکومت مجھے نہیں چاہیے کہ اللہ کے گھر میں عیسائی نغمے اور گانے گاتے ہیں۔ تو ایک عالم وہ آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، 3 مرحلے ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں آپ کو شکست ہوگی، اتنا فوج تیار رہنا چاہیے، پھر آپ کو فتح ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا یہ تو 2 ہو گئے، کہ یہ 2 ہو جائے پھر تیسرا بتاؤں گا۔ بادشاہ نے اسی طرح فوج تیار کی اور القدس پر حملہ کیا۔ شروع میں شکست جیسی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن حسب المشورہ تازہ دم فوج تیار تھی، وہ پہنچ گئے۔ شکست فتح میں تبدیل ہو گئی، اسلامی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہو گئی۔ عیسائیوں سے درخواست کی کہ آپ لوگ کوئی اور علاقہ اپنے لیے منتخب کر لے، یہاں سے نکل جائے۔ مہلت دے دی گئی 5 دن کی۔ انہوں نے کہا یہ کم ہے، کہا چلو 5 ہفتے کر لو، نکل جائے یہاں سے، اسلامی قلمرو میں تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ تو قابض تھے، ان کو تو جانا تھا۔ 2 مرحلے مکمل ہونے کے بعد بادشاہ دوبارہ عالم کے پاس آیا، انہوں نے کہا تیسرے مرحلے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، بتانا چاہیے، کہ تیسرے مرحلے میں آپ کا انتقال ہے۔ بات مضمون مکمل ہو گیا تو بادشاہ نے کہا سبحان اللہ، ہمارے دین و اسلام کی جامعیت دیکھے، یہ تفسیر مجھے دیکھنی ہے۔ تو انہوں نے ابن برجان کی تفسیر کھول کے دکھائی۔ ایک تفسیر ہے ابن برجان کی، یہ عجیب بات ہے کہ ابن برجان کی تفسیر سے القدس فتح ہوا، اور کابل جس نے فتح کیا ملا برجان، وہ شہید ہوا، اعلان ہوا تھا، اور اس کے بعد کابل فتح ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ناموں کے اندر اتنا قرب ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری برہنگامہ ہوگا قیامت کا آسمان و زمین میں، وہ آسمان ٹوٹیں گے، زمین پھٹے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ عمر شروی کی تقریر تھی تینٹھی کے پاس، وہ تقریر کرتا ہے تو کھڑا رہتا تھا، وہ بھی جانے یہ بھی جانے، سب جانے جانا سب جانے، یہ تقریر کرتا تھا۔ بنوری ٹاؤن کا طالب علم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پیغمبر سب کچھ جانتے؟ کہا بالکل۔ کہا قیامت کا علم ہے ان کو؟ کہا بالکل۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اللہ فرماتے بغتہ کے سال کیا بتائے گی؟ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ثابت کر لیں، حالانکہ بغتہ کا سال کوئی سال ہے نہیں آئے گی تم پر مگر بغتہ، اچانک۔ اس نے کہا بغتے کے سال، جیسے لیپ سال ہوتا ہے ایسے بغتے کا سال۔ یسألونک، یہ پوچھتے ہیں آپ سے،
کانک حفیٌ عنہا، گویا کہ آپ پیچھے لگے ہوئے اس کے معلوم کرنے میں. حفی متلاشی کو کہتے ہیں. حفی آپ کچھ بھی بات کریں نا وہ اپنی بات لگائے گا.